الغسل من الجنابہ، غسل جنابت جو ہے یہ بھی ذمہ داری ہے. ناراض نہ ہوئیے، 100 لوگوں کو بٹھا کے پوچھیے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. آپ امید کرتے ہیں کہ 99 لوگ بتا دیں گے؟ آپ امید کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا طریقہ بتایا ہے، کیا تم اس کا اہتمام کرتے ہو یا پرواہ نہیں کرتے؟ پاکیزگی اور طہارت امانت ہے. طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزگیاں عطا کرے. شریعت بہت پاکیزہ ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن پہ غسل فرض ہوتا ہے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. کسی کو کیا پتا ہے؟ کسی کو تو نہیں پتا، لیکن تیرے مالک کو تو پتا ہے نا. اور کتنے اس بات کو اس قدر لیٹ کر دیتے ہیں. اور خصوصاً جیسا کہ لکھنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں، بیماری تو یہ عورتوں میں ہوتی ہے کہ 2 4 نمازیں پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہ مردوں میں بھی آگئی، کام بھی ہو رہے ہیں، اور بسا اوقات شرم و بشرمی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں اور غسل نہیں کیا ہوتا. یاد رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غسل تو بڑی بات ہے، غسل جنابت تو بڑی بات ہے. ایک آدمی کا حکم ہوا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں. فلم یزل یسأل ویدعو، سوال کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا. حکم ہوا کہ 1 کوڑا لگاؤ. جب 1 کوڑا لگایا گیا فامتلأ قبرہ نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی. کہتا ہے علی ما جلدتمونی، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جواب ملا انک صلیت صلاۃ واحدہ بغیر طہور، تم نے 1 نماز بغیر پاکیزگی کے پڑھی تھی، یہ اس کی سزا ہے. وَمَرَرْتَ بِمَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تیرے سامنے ظلم ہوتا اور تم گزر جاتے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں جو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ وضو ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے. شریعت تو یہاں تک رہنمائی دیتی ہے، وضو ناقص اگر کر کے وہ کھڑا ہوتا ہے امام بھول جاتا ہے. وضو کو بنا کے کرو، اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرو. کسی وقت بھی تمہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا تو کیا اس طرح نجاستوں میں لتھڑے ہوئے اللہ سے ملو گے؟ اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی عادت بناؤ. وہ کالے رنگ کے غلام کس قدر زمین پہ بلال چلتے اور جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، سبب کیا تھا؟ باوضو رہتے. اگر بلال کو یہ عظمت مل سکتی ہے تو یہ ان کے لیے خاص تو نہیں تھی، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی عادت بنائیں. اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کر دی اپنی زبان سے. فرمایا ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے، آج کل تو ویسے بھی گرمی ہے، جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے ساری رات ایک نورانی فرشتہ آپ کے بستر میں رات گزارتا ہے اور آپ کی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے جب تک صبح نہیں ہو جاتی. خوش قسمت بنیے، وہ نگرانی بھی کرتا ہے اور آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 857، من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جو غسل کرتا ہے پھر جمعے کے لیے آتا ہے، فصلى ما قدر له، اور جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ثم انصت، پھر خاموش ہو جاتا ہے، حتى يفرغ من خطبته، اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطیب خطبے سے فارغ ہو جاتا ہے، ثم يصلي معه، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور 3 دن زیادہ یعنی 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس معافی کے اندر غسل کا بھی تذکرہ ہے. اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے 345، من غسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن اپنے جسم کو اچھی طرح دھو لیتا ہے، واغتسل، اور غسل کرتا ہے،
ثم بکر وابتکر، پھر جلدی جمعے کی طرف چلا جاتا ہے، ومشى ولم يركب، پیدل چلتا ہے سواری پہ نہیں جاتا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، فاستمع ولم يلغ، کوئی لغو بات نہیں کرتا، غور سے خطبہ سنتا ہے، كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، تو اس کو ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزے اور قیام کا اجر و ثواب نصیب فرماتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، صحیح الجامع 1076، اغتسلوا یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کیا کرو، واغسلوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو اچھی طرح دھو لیا کرو، وَإِن لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، خاتم جنبی نہ بھی ہو، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ، اور خوشبو لگایا کرو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1483، عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ 7 أَيَّامٍ غُسْلٌ، فِي كُلِّ 7 أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، ہر مسلمان پر 7 دن کے بعد ایک دن غسل کا ہونا چاہیے اور وہ جمعے کا دن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حق للہ علی کل مسلم، صحیح الجامع 1496، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے ہر مسلمان پر، ان یغتسل فی کل 7 ایام، کہ وہ 7 دنوں میں غسل کرے ایک دن، یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، ایسا دن جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو اچھی طرح دھو لے، اور وہ جمعے کا دن۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس کو عید کا دن بنایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اغتسل یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، ومس من طیب امرأتی ان کان لها، اور خوشبو لگاتا ہے اپنے گھر والوں سے، ولبس من صالح ثیابہ، اور اچھا لباس پہنتا ہے، ثم لم يتخط رقاب الناس، پھر لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگتا، ولم يلغ عند الموعظہ، اور واعظ و نصیحت کے موقع پر وہ لغویات نہیں بولتا، توجہ سے سنتا ہے، كانت کفارۃ لما بینہما، تو 2 جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ومن لغا، اور جو لغو گفتگو کرتا ہے، وتخطى رقاب الناس، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے، كانت له ظہرا، اس کی تو ظہر کی نمازی ہوئی۔ سنن ابی داؤد 347۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1485، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ پر، محترم پر۔ ان احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہت مہم پہلو بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو، غسل کرنا فطرت ہے، اٹ مینس کہ صفائی اور پاکیزگی فطرت ہے۔ دوسرا پہلو، اللہ نے حق رکھا ہے ہر مسلمان پر کہ 7 دنوں میں ایک دن تو غسل کرے۔ تیسری بات، جمعے کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن ہے، اس میں تو انسان کو اپنے دیگر تمام مشغولیات سے فارغ ہو کر اپنی انفرادی اور ذاتی امور کو بہتر بنانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن منع کر دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحلق قبل الجمعہ، جمعے سے پہلے کوئی علم پڑھنے کا بھی حلقہ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ علم کی قدر و منزلت بہت بلند، لیکن جمعے کے دن اپنے آپ کو وقت پہ تیار کرو۔ صحابہ کرام ناخن کاٹتے اور اپنے آپ کو اس قابل بناتے سنت کے مطابق کہ آج ہم نے 8 دنوں کے معاملات کا کفارہ بھی بنانا ہے اور 1 سال کے قیام و صیام کا اجر بھی لینا۔ ناخن کاٹنا بھی فطرت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 5890، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الفطرہ حلق العانہ وتقلیم الاظفار وقص الشارب، فطرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں زائد بالوں کو زائل کرنا، ناخن کاٹنا
اور مونچھوں کے بال کٹوانا۔ ناک جھاڑنے کے بارے میں چند احادیث آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی فطرت بیان کیا گیا ہے، صرف 2 حدیثیں لکھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر 3 مرات، جو شخص نیند سے بیدار ہو اس کو چاہیے کہ وہ جب وضو کرے 3 مرتبہ اپنی نوز کو جھاڑ لے۔ فإن الشيطان يبيت على خياشيم، شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ کلی کرنا بھی فطرت ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ احادیث لکھ چکے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شأت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ تناول فرمایا۔ فمضمض وغسل یدیہ وصلی، آپ نے کلی کی، ہاتھوں کو دھویا اور نماز پڑھی۔ ابن ماجہ 493۔ ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 195، انه دخل على ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فسقت قدحا من سویق، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے جنہوں نے ایک پیالے میں ستو پلائے۔ فدعا بماء فمضمض، تو آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی۔ فقالت ابن اختی الا توضا، کیا تم وضو نہیں کرو گے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤوا مما غیرت النار او قال مما مست النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس چیز سے وضو کرو جس کو آگ پہ پکایا جائے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ چیز منسوخ ہے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، اگر چکنائی والی چیز ہو تو اس سے کلی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلی کی تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان لہ دسما، اس کی چکنائی ہے، تو ہر چکنائی والی چیز کو کھانے کے بعد کلی کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، ہاتھوں کو بھی دھونا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے روایت سنی۔ پانی پیتے وقت سانس لے کر پینا بھی فطرت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4744، سلسلہ صحیحہ 387، كان اذا شرب تنفس 3، آپ جب بھی پانی پیتے 3 سانس لے کر پیتے۔ ويقول، اور کہا کرتے تھے، هو اہنأ وامرأ وابرأ، اہنأ ہنا، یہ سہتا پچتا ہے یعنی جزو بدن بنے گا، وامرأ یہ ہضم بھی ہوگا اور کرے گا بھی، وابرأ اور یہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا شرب احدکم فلیشرب بنفس واحد، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ایک سانس میں پیے، بنفس واحد یعنی پانی اتنا پی لے اور برتن کے اندر سانس نہ لے۔ صحیح الجامع 4974، سلسلہ صحیحہ 386۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع 4984، سلسلہ صحیحہ 1275، كان يشرب 3 انفاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے۔ يسمي الله في اوله ويحمد الله في آخره، پانی پیتے وقت بسم اللہ کہتے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4973، اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، جب تم میں سے کوئی خلا میں آئے قضاء حاجت کے لیے، ان اللہ لا يستحي من الحق، اس کو دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ 1277، كان يشرب في 3 انفاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے۔
اذا ادنى الاناء الى فمه، جب برتن اپنے منہ مبارک کے قریب کرتے، سم اللہ تعالی، کہتے بسم اللہ، وَإِذَا أَخَّرَهُ، جب اپنے منہ مبارک سے اس کو پیچھے کرتے، حمد اللہ، کہتے الحمدللہ، يفعل ذلك 3 مرات، اور 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، جب تم میں سے کوئی پانی پینا چاہے تو برتن میں سانس نہ لے۔ صحیح الجامع 4972، سلسلہ صحیحہ 385۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَعُودَ، اگر وہ دوبارہ پینا چاہتا ہے، فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ، برتن کو پیچھے کر دے، ثُمَّ لِيَعُودْ إِن كَانَ يُرِيدُ، اگر دوبارہ پینا چاہتا ہے اس کو قریب کر لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 46، سلسلہ صحیحہ 384، ابن القدح عن فیک ثم تنفس، برتن کو اپنے منہ سے دور کر کے پھر سانس لو۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، وہاں ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے۔ اس ہستی کی صحبت اختیار کرنے والے پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنے، اس ہستی کی تربیت حاصل کرنے والے روئے زمین کے مثالی لوگ بنے، جو تربیت اس ہستی سے حاصل کرنے والوں نے تربیت حاصل کی تھی، کن اصولوں کی روشنی میں حاصل کی۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا کرتے تھے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں اور فتنوں کی اقسام کون سی ہیں، اور پھر فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اور پھر اگر فتنہ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ باتیں ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، خصوصاً آج کل کے دور میں جبکہ فتنے عام ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، فتن کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی جب شروع ہوتی ہے تو بڑھتی اور بڑھتی جاتی ہے، جب فتنے شروع ہو جائیں گے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیں گے، یہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ تو حیران کر دینے والے ہیں، کوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات گرتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح زمین میں فتنے ہوں گے کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہوگا۔ اور حالت یہاں تک پہنچ جائے گی، ایک فتنہ آئے گا، ہر شخص یہ کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا۔ اس غم اور کرب اور تکلیف میں وہ ہوگا۔ ایک نیا فتنہ آئے گا، ینسی تالیہا ماضیہا، وہ پہلے فتنے کو ویسے ہی بھول جائے گا کیونکہ دوسرا جو آنے والا فتنہ وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ ایسی کیفیت میں پھر حالت معاشرے کی کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا وقت ہوگا ایک شخص مومن ہوگا، جب شام ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔
وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، اور صبح تک وہ کافر ہو چکا ہو۔ یہ ہوگا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ایک بات بتا دی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ ان 5 حدیثوں کو جو آپ نے سنا ہے، اس میں فتنے کے بارے میں ساری تفصیلات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں اور اشارات دے دیے ہیں کہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے خطرناک ترین حالات جو ہیں وہ فتنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں اور فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عربی زبان میں جب فتنے کا معنی سمجھنے کے لیے کتابیں کھولی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتنے کا معنی ہے گمراہی۔ جس معاشرے کے اندر گمراہی زیادہ ہو وہ معاشرہ فتنوں میں زیادہ گرتا ہے۔ فتنے سے مراد گناہ بھی ہے، رسوائی بھی ہے، کفر بھی ہے، رنج بھی ہے۔ جہاں اللہ پہ توکل نہ رہے، لوگوں کے دل و دماغ پہ طرح طرح کے غم چھا چکے ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا، بس جی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بے صبری قوم، نہ شکری قوم جو ہوتی ہے وہ فتنوں کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ جہاں کوئی کسی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کو احترام دینا نہ اسے آتا ہو، بلکہ رسوائیاں دیکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی عادات آ جائیں، ایسی قوم پر بھی فتنے براجمان ہو جاتے۔ جس قوم کے اندر ایک نہیں طرح طرح کے گناہوں کی لت پڑ جائے، دھت ہو جائیں گناہوں میں، گناہ نہ انہیں لگے، ایسی قوم بھی روئے زمین پر سب سے زیادہ فتنوں کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے امام جرجانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الفتنہ ہی ما یبین بها حال الانسان من الخیر والشر۔ فتنہ جب آتا ہے اس وقت پھر اندازہ ہوتا ہے کہ سچا مومن کون ہے اور 2 نمبری کرنے والا کون ہے۔ تو گویا فتنہ جہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ مقیاس بھی ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے بندے کو کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کی فوٹنگ کیا ہے، اس کے ایمان کی سٹیج کیا ہے۔ صرف دعوے دار ہی مسلمان ہیں کہ حقیقی مسلمان۔ اور بعض علماء کہتے ہیں البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ، فتنہ جب زمین پہ آتا ہے اس وقت اس کے ظاہر اور باطن کی چھان پھٹک ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، دل کے اندر اللہ عز و جلال کی خشیت کتنی ہے، دین کے لیے تڑپ کتنی ہے، ایمان اور اہل ایمان کے بارے میں محبت کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے جذبات کتنے ہیں۔ فتنہ جب آتا ہے اس وقت پھر یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ اب اس انسان کی باطنی کیفیت کیسی ہے، ظاہر تو سب کے سامنے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی صف میں بھی بیٹھنے والا یہ فتنے میں پڑ جائے تو نماز بھی پڑھ کے جاتا ہے، بیٹی بیٹے کی شادی اور جا کے رقص دیکھ رہا ہوتا ہے، مفتون ہے، فتنے میں پڑا ہوا۔ غم آ گیا ہے کہ فوت ہو گیا ہے، ٹکرے مارتا نظر آئے گا، گریبان چاک کرتا نظر آئے گا، اپنے چہرے کو پیٹتا اور تھپیڑے مارتا نظر آئے گا۔ یہ فتنے میں پڑا انسان ہے، نہ اسے خوشی سنبھالی گئی نہ اسے غمی سنبھالی گئی۔ اگر یہ فتنے سے بچا ہوتا تو وہ کام کرتا جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ خوشی ملتی تو کہتا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوا، اللہ تیرا شکر ہے بیٹے کی ذمہ داری پوری ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت غم اور فکر لاحق ہو گیا ہے تو دنیا ہے ہی فکروں کی جگہ۔ یہاں اور جنت میں فرق یہ ہے، وہاں کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جس بندے کی خواہش ہے کہ دنیا میری جنت بن جائے، وہ جنت کی خواہش کیسے کرے؟ یہ دنیا کو لگاؤ اور کھپاؤ، خرچ کرو اس جنت کو بنانے کے لیے۔ اس لیے حدیث نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ کافر جو دنیا کو جنت بنا لیتا ہے، اس لیے اس کو اگلی جنت کی خواہش ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس نے جانا ہی بغیر حساب کے جہنم میں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں جس کا کوئی وزن ہوگا، وہ سیدھے جہنم رسید ہی کیے جائے۔ اور مومن کے لیے زندگی یہ جیل خانہ ہے، اس میں تو کبھی انسان کو سکون اور آرام نہیں ملتا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس فتنہ بھی کوئی نہیں آیا، مصیبت بھی کوئی نہیں آئی اور ہم پکے مسلمان ہیں؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا پہچاننے کے لیے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے فتنہ آتا ہے۔ فتنہ ایک امتحان ہے، پتہ چلتا ہے کہ محنت کس نے کی ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، جس نے محنت نہیں کی ہوتی ہے فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتنے انسان کی بسا اوقات ایمانی کیفیت کو واضح کرتے ہیں، اور موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، اب بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بھی بچائے اور غلط راستوں سے بھی بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے جو تربیت پانے والے لوگ ہیں ان کی بات کتنی پیاری ہے۔ سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے، ان کو کہنے والا کہتا ہے یا سعید فی الفتنة تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت۔ سعید تمہیں ایک بات بتاؤ، جب فتنہ آتا ہے نا تو دو راستے واضح ہو جاتے ہیں، یہ رحمان کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ اسی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت
دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں فتنوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا تھا، السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند اور خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے فتنوں سے بچا لیا ہو۔ یہ وہ شخص ہے اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اگر اسے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی خوش نصیب روئے زمین پر نہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں گزارش کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے نا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی جب خطبے میں آتے ہیں تو 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ غصہ نہ کیجیے گا، کر بھی لیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے، غصہ چھوڑ دیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے، کر لیں گے تو اپنے نقصان کریں گے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، دنیا کی کوئی ہستی آتی ہے، نہ اس کے استقبال کے لیے جائیں، نہ کسی اور کام کے لیے جائیں۔ آپ شرعی طور پہ اس بات کے پابند ہیں کہ سب کام چھوڑ کے آپ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ انتظامات ہوں، کسی کے آنے کا مسئلہ ہو، کسی کے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، اس کا تعلق خطبے کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے کوئی بول رہا ہو اس کو صرف اتنا کہہ دو انصت، چپ ہو جاؤ، اچھی بات ہے نا۔ یہ انصت کہنا یہ بھی لغو بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے، آپ جہاں بیٹھے ہوں سکون سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا کریں۔ اور ہم ویسے بھی کوئی بڑے خطیب نہیں ہیں، طالب علم لوگ ہیں، اور طالب علم بیچارے سبق ہی سناتے ہیں، ان کو خبریں تو آتی نہیں، نہ کبھی اخبار ہم نے پڑھا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کوئی طریقہ آتا ہے کہ آپ کو دوڑے چھوڑے سنائیں اور نظمیں سنائیں، ہمارے پاس تو اس طرح کا علم ہے بھی نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس منہج کی طرف آئیں جس منہج سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے۔ اور دوسری بڑے ادب سے گزارش ہے، اب چونکہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 منٹ اتر کے جو تھکے ہوئے ہیں ان کو دبا دوں۔ میرے بھائی جب خطبہ خطیب دے رہا ہوتا ہے تو پھر گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے، جس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ٹریفک کے مسائل ہوں، آپ لیٹ ہو گئے، کیونکہ ویسے تو آپ پہلے وقت پہ آتے ہیں، مجھے امید ہے اذان سے پہلے ہی آتے ہیں، کیونکہ مومن تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آتا ہے، اس کی نشانی تو یہی ہونی چاہیے نا۔ لیکن اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو میرے پیارے اور معزز بھائی اور محترم بزرگ، سنت یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام میں نے بولا ہے؟ تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ارکعت رکعتین، تم نے 2 رکعتیں پڑھی؟ کہا وہ تو میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصل رکعتین، اٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ میرے بھائی یہ تربیت کی بات ہے، غصے کی بات نہیں ہے کہ مجھے اتنا ادب تو آنا چاہیے کہ میں اگر مسجد میں آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کتنے کو اور بڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگیاں کتنے کو ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 3 باتوں پہ توجہ دیا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ فتنہ جب یہ انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا، تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے
کہ اس کے ایمان کا لیول کتنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان تو کمزور ہے. یاد رکھیے فتنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اس کی بنیادیں دو ہیں: شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ. شبہات کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی شبہ آ جائے کہ وہ آخری پیغمبر نہیں، وہ رسول برحق نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی فتنہ نہیں. قرآن کے بارے میں شبہ آ جائے، دین کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے، نیکی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے، یہ اصل بنیاد ہے فتنوں کی. اس لیے زندگی کے اندر کبھی بھی دل کے قریب شبہات کو نہ لائیے. دوسرا فتنہ ہے شہوتوں کا فتنہ. شہوت اشتہا سے ہے. قرآن اور حدیث کی پرواہ نہ کرنا، پرواہ کرنا اس کی جو من چاہتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. جب یہ دو بنیادیں آپ نے سنی ہیں، اس کی وجہ بھی ڈھونڈیے. شبہات انسان پہ کب مسلط ہوتے ہیں؟ آج لوگ آتے ہیں، وہ میرے بچے کو، وہ میری بچی کو، مجھے اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کو عجیب خیال کیوں آتے ہیں؟ بس کبھی میرے ذہن میں کچھ آتا ہے، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں. یہ فتنے میں پڑ گیا ہے. مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بارے میں کٹ تو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور دین کے بارے میں شبہ نہیں آتا. کب پیدا ہوتا ہے شبہ؟ علم نہ ہو، جاہل لوگوں پہ یہ چیز مسلط ہوتی ہے. فہم و بصیرت نہ ہو. یہ دونوں چیزوں کو کیسے سمجھیں گے؟ جس بندے کی زندگی میں کوئی بھی شریعت کے میرز نہیں ہے، گمان، ظن، سوچ، اس پہ ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی پرواہ نہیں ہے، یہ شخص کبھی فتنے سے نہیں بچ سکتا. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. اللہ کی طرف سے ہدایت تو آ گئی، کسی اٹکل پچو کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کھولو، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھو، آپ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. میری سوچ کی قیمت کیا ہے جہاں اللہ کا فرمان آ جائے؟ میری ایکسپرٹیز کی رفتار کیا ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے؟ حیثیت کیا ہے میری؟ میں کون ہوں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ سوچ ہے، میرا تخیل ہے، میرا نظریہ ہے. تیرے جیسے کھرب نظریے بھی ہوں، ذبح کیے جا سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کے ایک جملے پر. اگر تو مومن ہو تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا تو یہی ایک شعار ہوتا ہے: کوئی نظریہ، کوئی تخیل، کوئی رائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت ہے تو یا اللہ کے قرآن کی قیمت ہے یا اس کے رسول کے فرمان کی قیمت ہے. اس لیے اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں جو خواہش پرست لوگ ہیں، گمان کے پیچھے لگنے والے، دماغ میں جو بات آئی اس کے پیچھے لگے، لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ بڑی سوچ ہے جی. بڑی سوچ وہ ہے جس کو اللہ نے بڑی سوچ بنایا ہے. جو اللہ نے اپنے محبوب کو سوچ عطا کی ہے، اس کے بعد اور اس سے پہلے دنیا میں اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی. اس لیے فیصلہ کیا سنایا؟
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے نفس کا ہی غلام ہے؟ نفس شریعت ہے؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ نفس کا جو غلام بن جاتا ہے نقصان کیا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، دنیا جہان کا وہ قابل انسان ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اتنے ڈگریوں کے باوجود، علم کے باوجود بھی گمراہی بناتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کان نظر بھی آتے ہیں، بس اوقات عام لوگوں سے بڑے کان بھی ہوں گے، ان کے خوبصورت بھی ہوں گے، دل گردہ بھی اور جسم بھی، باڈی بھی ہوگی، لیکن مہر لگا دی ہے، وہ حق کو سنتے ہی نہیں۔ کان ہے، دل تو ہے، لیکن اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اندھے نہیں ہیں، بڑی پیاری آنکھیں بس اوقات ہوں گی، لیکن پردہ اللہ نے کیسا ڈالا ہے، انہیں حق نظر نہیں آتا۔ آنکھوں سے دیکھتے دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، نہیں نظر آتا تو حق نظر نہیں آتا۔ سزا ہے، جو من کا غلام بنتا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی جو سمجھنے والی ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت لے سکتا؟ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو شبہات کا فتنہ جو ہے، جب انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان اپنی چاہت اور خواہش کی پیروی میں لگ جائے، دلائل کے پیچھے نہ جائے، گمان کے پیچھے جائے، خواہش نفس کی پرستی کرنے لگ جائے۔ ایک چوتھا سبب بھی ہے جس سے فتنہ آتا ہے، بعض لوگوں کو حق کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ حق کو چھپا لیتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں باقی باتیں پڑھ لیتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایتیں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو یہ روایت نظر نہیں آتی کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی نماز ایسے تھی، یہ پڑھتے تھے؟ یہ حدیث نہیں ہے صحیح بخاری میں؟ یا ان کے پاس جو تبا پہنچا اس میں یہ ورقے نہیں تھے؟ پتہ ہے، پڑھتے ہیں، چھپا لیتے ہیں یا مرضی کی تعویل کر لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، واضح نشانیاں، ہدایت نازل کی ہے، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ کب چھپاتے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم، ان کے سامنے ہر چیز ظاہر ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی چھپا لیتے ہیں۔
من بعد ما بیناہ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر دی ہوتی ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں، ساتھ اس کی سزا بیان کر دی، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی اس پہ لعنت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے شبہات سے بچنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فتنے سے بچ سکتے ہیں، جہالت ہے تو علم سیکھنا شروع کر دو، اپنے من کے غلام ہو تو آئندہ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چھوڑ دو، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کام کرنا شروع۔ تیسری بات، ادھر ادھر کی باتوں پہ عمل کرنے کی بجائے سالڈ دلائل قرآن اور حدیث کے، ان کی روشنی میں اپنے آپ کو لے آؤ، ان کی سرپرستی میں اپنے آپ کو لے آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 2871، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل راکب علی بقرہ، ایک وقت ایسا ہوگا گائے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا۔ کس پہ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ گائے تو سواری نہیں ہے۔ التفتت الیہ فقالت، وہ منہ پیچھے کر کے کہے گی، انی لم اخلق لہذا، اور سواری کرنے والے میں اس لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو دودھ دینے والی جان، انما خلقت للحرث، زمین کی کاشتکاری کرنی ہے تو مجھ سے کام لو، سواری کے لیے تو میں نہیں۔ اتنی بات کہہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، فإنی اومن بہذا انا وابو بکر وعمر، میرے صحابہ میرا بھی ایمان ہے کہ ایسی بات ہوگی، کیونکہ اللہ نے بتا دی نا اپنے پیغمبر، میرا بھی ایمان ہے کہ گائے بولے گی، گائے، اور ساتھ یہ کہا کہ ابو بکر و عمر کا بھی یہ ایمان ہے، حالانکہ وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ یہ ہے وہ دلائل کہ جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی ہے بغیر کسی تعمل اور سوچ کے، ابو بکر و عمر کہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا بس ٹھیک، اگلی بات کی گنجائش ہی نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، بینما رجل فی غنم، ایک آدمی جو ہے اپنی بکریوں میں تھا، اذ غدا الذئب فذهب منها بشأة، بھیڑیا نے حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا کے دوڑ پڑا، فطلبه حتى استنقذها منه، وہ پیچھے دوڑا اور اس نے اپنی بکری بھیڑیے سے چھڑا لی، فقال له الذئب، بھیڑیا رک کے کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ سوچ کے بولیے کیا کہہ رہے ہیں، کون کہتا ہے؟ بھیڑیا بول کے کہتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ مالک کو۔ هنا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، آج تو مجھ سے اپنی بکری چھڑا لی تم نے، ایک وقت آنے والا ہے بھیڑوں کا رکھوالا بھی میں ہی ہوں گا، کوئی چرواہا نہیں ہوگا، پھر کون چھڑائے گا؟ کس نے بول کے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جب تک میرے اور آپ کے ایمان کی کیفیت یہ نہیں بنتی، اور میرے بھائی کبھی سوچا کرے کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، کیا محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ کر سکتی؟ اپنے دعوے کو کبھی کھول کے دیکھا کریں، ہمارے دعوے کیا ہے، اس پہ عمل بھی کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اس کا فرمان آ جائے، تو پھر سوچتے نہیں ہوتے
پھر ڈیبیٹ نہیں کرتے، پھر بہانے نہیں تراشتے، پھر تعویلات نہیں کرتے، پھر ڈیلے نہیں کرتے، پھر وقت نہیں مانگتے، پھر سپیس نہیں مانگتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیا اللہ نے بس ٹھیک۔ ابو بکر وہاں نہیں تھے، عمر وہاں نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کو کتنا یقین تھا اپنے پیارے صحابہ سے، فرمایا کس پر ایمان؟ ابو بکر کا بھی اور عمر کا بھی۔ اور آج تعجب اس بات پہ ہے جن کی عدم موجودگی میں بغیر پوچھے کائنات کا سردار گواہی دیتا ہے کہ ابو بکر عمر کا بھی ایمان ہے، آج ان ہستیوں کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے تو چپکے سے لوگ مان لیتے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں۔ فتنوں کا سبب بنتا ہے شبہ، اس کی آپ نے حقیقت سمجھی کہ 5 سبب ہیں اور اس کا علاج سنا۔ فتنوں کا ایک دوسرا سبب ہے جب انسان شہوتوں کے فتنے میں چلا جاتا ہے۔ شہوت انسان پہ حاوی کیسے ہوتی ہے؟ جاہل ہے، علم ہو تو کبھی وہ ایسا نہ کام کرے۔ شہوت انسان پہ غلبہ کیسے پاتی ہے؟ جب سفلی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بلند سوچ دی ہے، اس سوچ کو چھوڑ کے معمولی معمولی خواہشات کے پیچھے ایمان ضائع کر لے، معمولی معمولی خواہشات کے پیچھے اپنا مقام ضائع کر لے، سفلی خواہشات، لو ڈیزائرز کے پیچھے جب چلتا ہے تو پھر انسان ٹوٹتا ہی نہیں، تو دنیا کے اندر ذلیل ہو کے بکھر جاتا ہے۔ سطحی قسم کی سوچ، تمہیں اللہ جنت کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، تم چند ٹکوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھے۔ وہ کہاں جنت اور کہاں دنیا کی یہ میل کچیل، کو ہے مقابلہ؟ سطحی افکار نہیں، افق فکری مومن میں ہونی چاہیے، بلند سوچ۔ جب یہ بلند سوچ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان شہوت کا شکار ہوتا ہے، اور بری صحبت۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جو چوتھا سبب بنتا ہے شہوتوں میں، فتنوں میں جانے کا، اچھا جی آپ شادی کہاں کر رہے ہیں؟ ویسے تو نماز نموز نہیں پڑھتی، شادی کر رہا ہوں نیک میں کر ہی لوں گا۔ آپ تم بڑے ماشاءاللہ نیک ہو جو اس کو کر لو۔ سلف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا، ایک خارجی عورت سے شادی کی کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا، وہ خود خارجی بن گئے۔ تعجب کی بات ہے 20 سال اس کی زندگی گزری، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھا لوں گا۔ میں کیسے آپ پڑھا لو گے؟ جب چیز جو ہے وہ جب خریدنے جاتے ہو تو ٹوٹی ہوئی چیز آپ لے آؤ کہ میں اس کو بنا کے ٹھیک کر لوں گا، کمال نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کیا کریں۔ ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے والدین کی خواہشات کی بھینٹ چڑھتی ہیں تو بعض نیک عورتیں اور نیک بچیاں بھی چڑھ جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے والی بچیاں، کیسی بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، کیسی اللہ نے ان کو نیکی کی عادت دی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتی، معاشرہ ان کا گواہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار، والدین اٹھتے ہیں ایسے شخص سے شادی کریں گے، اور حرص کیا ہے، طمع کیا ہے، مال آ جائے، نہ مال ہی ملتا ہے نہ دین ہی بچتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ظالم اٹھتا ہے تو کہتا ہے تم ذرا مصلی کے قریب جا کے دکھانا، تم ذرا پردہ کر کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں، لو لے لو مال۔ جو دین کو ترک کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے کبھی چین نہیں پائے گا دنیا میں نہ آخرت میں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو بیٹیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں۔ انہیں عبداللہ ابن عباس کی بات کبھی یاد نہیں آتی جو کہا کرتے تھے جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا کر۔ 40 سال ہو جاتے ہیں بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ بس جی کوئی مل نہیں رہا۔ کمال ہے اللہ کی، اتنی پیاری مخلوق کتنی زیادہ ہے، مسلمان موجود ہیں، مل نہیں رہا۔ آپ یہ کہیں میرے شیطان کی ہوس جو ہے جو میرے دماغ میں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پیسہ نظر نہیں آ رہا،
جو سٹیٹس کی دوڑ میں اپنے آپ کو اندھا کر چکا ہوں، وہ مجھے چشمہ نہیں مل رہا جس کو میں آنکھوں پہ لگا کے سکون لینا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے، ایسا ہی ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، 40 سے ابو ہوگی، بیمار ہوگی، ہاسپٹلائز ہوئی، باپ کو بلایا، لیٹے لیٹے باپ کے سر کو پکڑا، کہا ابا جان میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، بس جو بھی ہوا چھوڑ دیں، آمین پہلے کہہ دیں۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی تو بہت بیمار ہوگی، کہا بیٹا کرو دعا، آمین میں کہتا ہوں۔ فرمایا حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزواج، جس طرح تجھ نے مجھے آج تک شادی سے محروم رکھا ہے، اللہ تجھے جنت سے محروم کرے۔ بددعائیں، اس ظلم کی چکی سے اپنے آپ کو بھی اولادوں سے نکالو۔ یہ بتوں کو اللہ کے رسول نے پاش کیا تھا، کالے رنگ کا غلام جس کو بلال کہتے ہیں، لیکن مقام کتنا بلند تھا۔ نہیں دیکھا عبد الرحمن بن عوف قریش خاندان کا عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر ہے، اس کے پلے کا کوئی